ناظرین، گزشتہ سال 2023 لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے انتہائی ناخوشگوار گزرا ہے، جس میں لاہور شہر کے اندر قتل، اقدام قتل، ریپ، گینگ ریپ، کمسن بچیوں سے ریپ، چوری، ڈکیتی، جیب تراشی، گاڑیاں چوری، موٹر سائیکل چوری، سائیکلیں چوری، مویشی چوری اور ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے قتل ہونے کے واقعات سمیت دیگر افسوسناک واقعات رونما ہوتے رہے، جبکہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تھانوں میں درج ہونے والی FIRs کی شرح میں خوفناک حد تک اضافے نے پولیس کی کارکردگی پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ لاہور میں جرائم کے حوالے سے سال 2023 کیسا رہا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2023 میں لا اینڈ آرڈر کے واقعات کی بات کی جائے تو زمان پارک پر متعدد بار پولیس آپریشنز اور مظاہرین سے جھڑپوں، بالخصوص 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ثابت ہوئے، جبکہ دیگر وارداتوں اور حادثات کے واقعات میں ڈیفنس کے علاقے میں کم عمر ڈرائیور افنان کی گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد لقمہ اجل بنے، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سمیت دیگر ادارے حرکت میں آئے اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں کم اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری ہے۔ کاہنہ میں والد نے گھریلو ناچاقی پر اپنے 4 بچوں کو نہر میں پھینک کر قتل کر دیا اور خود بچوں کے اغوا کا ڈرامہ رچایا، جو بعد میں قتل ثابت ہو گیا اور ملزم کو پولیس نے مبینہ مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لاہور کے تھانہ اقبال ٹاؤن کے علاقے کالج بلاک میں ماہر نفسیات ڈاکٹر عباد کے گھر میں 45 منٹ تک جاری رہنے والے مبینہ پولیس مقابلے میں 6 افراد کو ہلاک کیا گیا، جنہیں پولیس نے بعد میں ڈاکو بتایا، تاہم پولیس ان کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی اور نہ ہی ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ منظر عام پر آیا۔ بھاٹی گیٹ کے علاقے میں ایک ہی گھر کے 10 افراد گھر میں لگنے والی آگ میں جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، چوہنگ کے علاقے میں کم عمر ڈرائیور نے پہلے ایک فیملی کی گاڑی کو ٹکر ماری اور تلخ کلامی پر اپنے ماموں کو موقع پر بلوا لیا، جس نے بات کو ختم کرنے کے بجائے فائرنگ کر دی اور فائرنگ سے میڈیکل کی طالبہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ سندر کے علاقے میں بچوں کو کشمیر لے جاتی ہوئی نجی کالج کی بس پر ملزمان نے صرف اس لیے فائرنگ کر دی کہ بس کا ڈرائیور راستہ نہیں دے رہا تھا اور اس واقعے میں 2 طالبات بری طرح سے زخمی ہو گئی۔ بھارت سے آئی سکھ فیملی کو خاتون سمیت دیگر افراد پر مشتمل ایرانی گینگ نے لاہور کے گلبرگ کے علاقے میں سیکیورٹی اہلکار بن کر ڈاکیومنٹس چیک کرنے اور تلاشی لینے کے بہانے لوٹ لیا تھا، تاہم آرگنائزڈ کرائم یونٹ نے ملزمان کو ماڈل ٹاؤن کراچی سے گرفتار کر لیا تھا، جن میں سے مرکزی ملزم بیرون ملک فرار ہو چکا ہے۔ البتہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کی بیٹی ریحانہ، شاہ رخ، داماد شاہ رخ کو ان کے 3 بچوں اور کزن محمد عرفان سمیت گرفتار کر کے سیکیورٹی اہلکاروں کے سیاہ یونیفارمز، غیر قانونی اسلحہ اور پاکستانی نقدی وغیرہ برآمد کر لی تھی۔ سال 2023 کے آخری دنوں میں چوہنگ کے علاقے میں بہو فرح نے اپنی ساس سمینہ، سسر افتخار اور نند ارم شہزادی کو گلا دبا کر قتل کیا اور لاشوں سمیت گھر کو آگ لگا کر قتل کی واردات کو حادثہ بنانے کی کوشش کی، تاہم بعد میں ملزمہ ارم اپنی بیٹی الشبہ سمیت گرفتار کر لی گئی، جس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ اگر مجموعی طور پر سال بھر لاہور میں ہونے والے دیگر جرائم کی شرح بارے بات کی جائے تو گزشتہ سال 2023 کے دوران زیادتی کے 711، اجتماعی زیادتی کے 32، جبکہ کمسن بچیوں کے ساتھ زیادتی کے 111 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی وارداتوں کے بارے میں بات کی جائے تو 2023 کے دوران لاہور میں ڈکیتی مزاحمت پر ٹوٹل 22 افراد قتل ہوئے، جو کہ بالترتیب صدر ڈویژن میں 7، ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 5، کینٹ اور سٹی ڈویژن میں 3 افراد اقبال ٹاؤن اور سول لائنز ڈویژن میں 2 شہری دوران ڈکیتی مزاحمت پر زندگی کی بازیاں ہار گئے۔ صوبائی دارالحکومت میں مویشی چور بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ رواں سال میں اب تک شہر کے مختلف تھانوں میں مویشی چوری کے 750 کے قریب مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ کینٹ ڈویژن میں مویشی چوری کی 241 سے زائد وارداتیں، صدر ڈویژن میں 97 سے زائد وارداتیں، ماڈل ٹاؤن ڈویژن میں 139 سے زائد وارداتیں، اقبال ٹاؤن ڈویژن میں 57 سے زائد وارداتیں، سول لائنز ڈویژن میں 52 سے زائد وارداتیں، جبکہ سٹی ڈویژن میں مویشی چوری کی 45 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں رواں سال میں اب تک گاڑی میں موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کرنے کی 31,000 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ پولیس کی جانب سے ملزمان سے ریکور کی جانے والی وہیکلز کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر رہی۔ محکمہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے دوران اب تک شہر بھر میں کاریں چھیننے کی 20 کے قریب، موٹر سائیکل چھیننے کی 500 کے قریب، جبکہ دیگر وہیکلز چھیننے کی 50 کے قریب وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ اسی طرح لاہور کے مختلف علاقوں سے رواں سال میں کاریں چوری کی 520 کے قریب، موٹر سائیکل چوری کی 27,292 کے قریب وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ کار، موٹر سائیکل چھیننے، چوری کی زیادہ وارداتیں
सदर, कैंट, सिटी डिवीजन में हुई। जराये का कहना है कि लाहौर पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक महदूद रही। कार मोटरसाइकिल बरामदगी का तनासुब आटे में नमक के बराबर रहा। नाज़रीन, लाहौर में जेब तराशी बारे बात की जाए तो जेब कतरे भी किसी से पीछे नहीं है। गुज़श्ता साल 2023 के दौरान शहर भर में मजमूई तौर पर 23,000 से ज्यादा जेब तराशी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। जेब तराशी की वारदातों में सिटी डिवीजन 9,032 से ज्यादा वाकयात, इकबाल टाउन डिवीजन में 3,335 से ज्यादा वारदातें, सिविल लाइंस डिवीजन में 3,056 से ज्यादा वाकयात, सदर डिवीजन में 2,903 से ज्यादा वाकयात, मॉडल टाउन डिवीजन में 2,804 के करीब वारदातें, जबकि कैंट डिवीजन में जेब तराशी की 1,734 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। साल 2023 के दौरान कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया, जिनमें 450 के करीब शहरी लुकमाए अजल बने। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 1 जनवरी से 30 नवंबर तक इक़दाम कत्ल के मजमूई तौर पर 991 मुकदमात दर्ज हुए। कत्ल की वारदातों में कैंट डिवीजन 104 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा। सिटी डिवीजन कत्ल के 83 मुकदमात के साथ दूसरे नंबर पर रहा। सदर डिवीजन कत्ल की 79 वारदातों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन में 74, इकबाल टाउन डिवीजन में कत्ल के 55 मुकदमात दर्ज हुए। 11 माह के दौरान सिविल लाइंस डिवीजन में कत्ल के 24 मुकदमात दर्ज हुए। इक़दाम कत्ल की वारदातों में भी कैंट डिवीजन 244 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा। इक़दाम कत्ल के 226 मुकदमात के साथ सिटी डिवीजन दूसरे नंबर पर रहा। सदर डिवीजन इक़दाम कत्ल के 177 मुकदमात के साथ तीसरे नंबर पर रहा। मॉडल टाउन डिवीजन में 163, इकबाल टाउन डिवीजन में इक़दाम कत्ल के 108 मुकदमात दर्ज हुए। सिविल लाइंस डिवीजन में इक़दाम कत्ल के 73 मुकदमात दर्ज किए गए। अगर गरीब की सवारी साइकिल की बात की जाए तो बागों के शहर लाहौर में वो भी 2023 में गैर महफूज रही और गुज़िश्ता साल में 500 के करीब साइकिलें चोरी की गयी। साइकिल चोरी में कैंट डिवीजन सरे फहरिस्त रहा, जहां साइकिल चोरी के 150 के करीब मुकदमात दर्ज हुए। इकबाल टाउन डिवीजन में साइकिल चोरी के 57 के करीब मुकदमात, मॉडल टाउन डिवीजन में 80 के करीब, सिविल लाइंस डिवीजन में 78, सदर डिवीजन में 67 और सिटी डिवीजन में साइकिल चोरी के 16 के करीब मुकदमात दर्ज किए गए। जबकि महकमाना ज़राए का कहना है कि चोरी शुदा साइकिलों की तादाद दर्ज शुदा मुकदमात से कहीं ज्यादा है और बेशतर शहरी खवारी से बचने के लिए इंदराज मुकदमा की दरखास्त जमा नहीं कराते। नाज़रीन, गुज़श्ता साल 2023 के दौरान सूबा पंजाब के थानों में मुकदमात के इंदराज की शरह ने पहली बार तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। सूबे भर के मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 1 मिलियन से भी ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए, जो कि पंजाब में जराइम की शरह बढ़ने का वाज़ेह सबूत है। साल 2022 में पंजाब भर में दर्ज होने वाले 7,63,000 मुकदमात की निस्बत गुज़िश्ता साल 2023 में पंजाब भर के थानों में दर्ज होने वाले 10,65,000 से ज्यादा मुकदमात ने गुज़िश्ता साल की निस्बत 33% इजाफे के साथ साथ माजी के तमाम रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। नाज़रीन, सिर्फ लाहौर रीजन में 3,46,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह शेखुपुरा रीजन में 84,000 से ज्यादा, गुजरांवाला रीजन में 86,000 से ज्यादा, रावलपिंडी रीजन में 7,000 के करीब, जबकि सरगोदा में 5,500 के करीब, फैसलाबाद में 1,05,000 से ज्यादा, मुल्तान में 1,08,000 से ज्यादा, टीजी खान में 56,000 से ज्यादा, बहावलपुर में 58,000 से ज्यादा, जबकि गुजरात में 38,000 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए गए, जिनकी मिसाल तकसीम पाको हिंद से ताहाल कहीं नहीं मिलती है। नाज़रीन, जराइम की तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशाने इबरत हैं। याद रखिए, इंसानियत, अखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है। जराइम की दुनिया से जुड़ी तरह तरह की खबरों के साथ ये थी आज की जुर्म कहानी। कुछ नई सबक आमूज, इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियों के साथ हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।